سرکار غوث اعظم کیا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، تعارف سنیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روحانی بیٹا جس کا نام حضور سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی، یہ وہ شخص ہیں روحانی طور پہ یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں۔ آپ پوچھیں وہ کیسے، روحانی بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا محمد عربی رحمت اللہ علیہ۔ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے 17 سال بیٹھے رہے غوث پاک کی بارگاہ میں، مجلس میں غوث پاک کے پاس۔ تو ایک دن بڑے مایوس تھے، چہرے پر جو ہے فکر کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ سرکار غوث الاعظم نے پوچھا، اے محمد عربی کیا بات ہے، آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا، حضور میں ابھی رستے سے آ رہا تھا، چند بچے میدان میں کھیل رہے تھے، ان بچوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ میں صاحب اولاد نہ ہو سکا۔ اللہ کی مرضی ہے، میں اس پر راضی ہوں، لیکن اولاد کے نہ ہونے کی میرے اوپر ایک تکلیف کا بار رہتا ہے، فکر رہتی ہے، چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا، تمہیں اولاد نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو کہا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے غوث پاک نے بھی کھڑے ہو کے کہنے لگے، میری پشت سے اپنی پشت لگاؤ۔ وہ آئے، غوث پاک کی پشت سے اپنی پشت لگا دیے۔ غوث پاک نے دعا کی، اے اللہ میری صلب میں جو بیٹا ہے آنے والا، اے اللہ اس بیٹے کو ان کی صلب میں منتقل کر دے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کے بیٹے کو منتقل کیا۔ وہ بیٹا ابن عربی کہلایا اور وہ حضرت محمد عربی کے پیٹ سے پیدا ہوا، ان کے گھر میں پیدا ہوا، حضرت عربی کی صلب سے پیدا ہوا۔ تو اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہ بیٹا بعد میں چلا آگے بڑھ کے محی الدین ان کا نام رکھا گیا، محی الدین ابن عربی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی دعاؤں سے ترکیوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ بعد میں وہ بیٹا اتنا بڑا جاندار شاندار بیٹا بنا۔ تو وہ محی الدین ابن عربی جو غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں، ایک بار بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، حضرت جنید بغدادی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، حضرت سری سختی کا کیا مقام ہے، ابو بکر شبلی کا کیا مقام ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا کیا مقام ہے۔ سارے بزرگوں کا مقام دیکھتے گئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے گئے، مراقبہ کر کے مقام دیکھ رہے ہیں ولیوں کا، سجدہ کرتے گئے، اللہ تو نے ان کو یہ مقام پہ رکھا، ان کو یہ مقام پہ رکھا، ان کو یہ مقام پہ رکھا، ان کو یہ مقام پہ رکھا۔ سجدے کرنے لگے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کا مقام دیکھے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے۔ پھر خیال آیا کہ اب سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا مقام دیکھوں۔ مراقبہ کر رہے ہیں، غوث اعظم کا مقام نظر نہیں آ رہا، مراقبہ کر رہے ہیں، غوث اعظم کا مقام نظر نہیں آیا۔ 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار 17 بار مراقبہ کیے، غوث الاعظم کا مقام نظر نہیں آیا۔ بے چینی بے قراری کے عالم میں تکیے پر سر رکھے لیٹے، نیند لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، غوث پاک تشریف لائے۔ سرکار غوث الاعظم نے فرمایا، بیٹا محی الدین تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بیٹا سنو، تمہاری ولایت کی منزلیں جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ قدامن غوث قدامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ ارے بھائی، ان بزرگوں کا مقابلہ جب ان کی اولاد نہیں کر سکی، ان کی روحانی اولاد ان کے صفوں کو نہیں پہچان سکی، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچان سکی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرزاق الگیلانی فرماتے ہیں، مظہر جمال مصطفی کتاب کا نام ہے، اٹھا کر دیکھو۔ حضرت عبد الرزاق الگیلانی فرماتے ہیں، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے بعض لوگوں کو بغداد کے رستوں میں جلتا ہوا دیکھا، زندہ جل جاتے۔ میں جب اس کی وجہ طلب کرتا یہ شخص زندہ کیوں جل رہا ہے، تو مجھے جواب ملتا یہ شخص اس لیے زندہ جل رہا ہے کیونکہ اس نے بے وضو حضرت غوث اعظم کا نام لے لیا۔ یہ جلال کا عالم تھا غوث پاک کا۔ پھر بعد میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خواب میں تشریف لائے،
لا کر کہا بیٹا عبد القادر اپنا جلال مجھے دے دو اور جمال لے لو. کہا بابا جان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, دادا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بیٹے اپنا منہ کھولو. حضرت غوث الاعظم نے منہ کھولا, مولا کائنات روحانی طور پر اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ کر کہنے لگے بیٹا اسے چوس لو. حضرت غوث اعظم حضرت مولا علی کی زبان چوستے گئے. جلال غوث الاعظم جمال علی میں منتقل ہو گیا, جمال میں منتقل ہو گیا. میرے پیارے بھائی, اس کے بعد پھر کوئی غوث اعظم کا نام بغیر وضو لیتا تو جلنے نہیں لگا. ایسی جلالی ہستی کا نام حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر.